جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے ایک لنک شیئر کی ہے مولانا حافظ شریف صاحب مرکز تربیہ فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے جو ہیں یہ وہاں پہ اساتذہ میں شامل ہیں، شیخ الحدیث کی غالباً ہے، تو یہ ایک مرتبہ ان کی ایک ویڈیو جو ہے نا یہ مولانا اسحاق کی وفات کے بعد سامنے آئی، ویڈیو بھی کیا آڈیو سامنے آئی، دو طرح کی آڈیو سامنے آئی، ایک یہ جو آپ نے شیئر کی ہے اور دوسری ایک اور بھی تھی جس کا انہوں نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر ذکر کیا کہ ان کا کوئی مولانا اسحاق صاحب سے مناظرہ ہوا تھا۔ دونوں باتیں جو ہیں نا اپنی جگہ پہ غور طلب ہیں کہ اسی ویڈیو کے اندر یہ خود کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ آ جاؤ سارے مل کے، جس نے بات کرنی آ جائے، 50 بندے لے آؤ، جتنے بھی جہاں بھی آنا ہے لے آؤ۔ یعنی ایک بندہ اوپنلی یہ بات کہتا ہے اور اس کا مخالف بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے ہمیں بلایا کہ ہمارے ساتھ بات کر لو۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ اس کا مخالف یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی وجہ ہوگی تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے نا۔ اور آپ کو یہ چیز بتائیں کہ کیونکہ ہم نے تو نیوٹرل ہو کے بھی ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے اور بالکل ایسا ہی تھا، اور ہم اس کے ثبوت بھی دے سکتے ہیں ویڈیوز کی شکل کے اندر کہ انہوں نے بہت دفعہ علماء اہل حدیث کو پکارا، للکارا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے بڑے پیار سے آپ آئیں میرے ساتھ بات کریں، آن کیمرہ بات کریں، آن کیمرہ نہیں کرنا، ویسے کر لیں۔ اور یہ وہ درویش بندہ تھا مولانا اسحاق کے، جس کی مسجد کے، جس کے گھر کے، جس کے فون کے، ہر چیز کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے تھے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو۔ اسی چیز سے اہل حدیث جماعت کو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ خود سوچیں کہ ان بزرگوں کے اوپر تو کفر کے فتوے ہیں مختلف جگہوں سے۔ ایک طرف اہل حدیثوں کے جو امام ہیں، امام ابن تیمیہ، ان کے اوپر کفر کے فتوے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے، ان کے اوپر کفر کے فتوے ہیں۔ اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی کے علاوہ جو مولانا قاسم نانوتوی بانی دیوبند، ان کے اوپر کفر کے فتوے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اب ہم ان کفر کے فتووں کی بنیاد کے اوپر اتنی بڑی ہستیوں کو کیا کہیں گے یہ فارغ تھے؟ بالکل ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، اور یہی مولانا اسحاق کا موقف تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جو اعتراضات اپنی ویڈیو کے اندر سامنے لے کے آئے نا، اس ویڈیو کے اندر پہلا تو جھوٹ ان کا خود ہی ایکسپوز ہو گیا کہ وہ بندہ ہمیں خود کہتا تھا کہ آؤ۔ لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ کسی اہل حدیث کے اندر اتنی حیثیت نہیں تھی یا اہلیت نہیں تھی یا قابلیت نہیں تھی کہ وہ آن کیمرہ ان سے بات کرتا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ شیخ التفسیر جو تھے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، لاہور میں دارالاسلام کے پیڈ وہ تھے، ملازم بھی تھے، اور اس کے علاوہ تفسیر ان کی اب سعودی حکومت ان کی بانٹتی ہے، کسی زمانے میں تفسیر عثمانی بانٹا کرتی تھی، ٹھیک ہے، دیوبند کی، لیکن اب اہل حدیثوں کی بانٹتی وہ۔ ان کی تفسیر اور مختلف کچھ چیزوں کے اوپر مولانا اسحاق نے ان کے اوپر اعتراض کیے، انہوں نے ان سے خود ملنے لاہور یا کسی جگہ پہ گئے مولانا اسحاق، وہ نشست بھی انہوں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں ہونے دی۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ ایک بندے سے اتنا یہ لوگ ڈرتے تھے کہ اس کی وہ نشست بھی ریکارڈ نہیں ہونے دی، ٹھیک ہے؟ کہ وہ بھی کسی بندے نے وہاں پہ آڈیو ریکارڈر اپنا آن کر لیا اور وہ پھر وہ نشست جو ہے وہ کچھ ریکارڈ ہوگی، یعنی پہ وہاں پہ ان کی بات یا ڈیبیٹ یا جو بھی مجادلہ ہوا یا جو بھی ان کی بحث مباحثہ ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنا اہل حدیث لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور اس بندے کا اتنا روب تھا ان لوگوں کے اوپر کہ اتنا بڑا فتویٰ انہوں نے نکالا، کوئی 30-40 علماء اہل حدیثوں کے مل کے، اور ہر بندے کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر اس پہ سائن نہ کیے گئے تو آپ پھر دیکھ لینا ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کئی بندے مولانا اسحاق کے پاس آئے، ان سے معافیاں مانگی اور کہا کہ ہماری روزی روٹی بچوں کا معاملہ ہے، ہم ممبری چھوڑ دیں گے تو ہم دعوت کا کام کیا کریں گے؟ کسی نے اس طرح کہا، کسی نے کہا ہمیں پیسوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد فتویٰ ان کے اوپر شائع کیا گیا، اور وہ فتویٰ بھی اتنا بڑا جھوٹ کا پلندہ تھا کہ ان سے خود سائن پہلے کروایا ان چیزوں کے اوپر، اور کہا کہ بات کرنی ہے آپ سے ان چیزوں کے اوپر۔ وہ سائن اس لیے کروائے گئے تھے کہ بات کرنی ہے ان چیزوں کے اوپر، یا آپ نے اپنی کسی ویڈیو کے اندر یا کسی جگہ پہ بولی بھی ہے بات، اور جو انہوں نے اس کے اندر کہا نا کہ وہ ہلکا کتا ملک و نزوز کا ترجمہ اور اس طرح کی ایک دو اور باتیں جو انہوں نے کٹوائی، تو وہ انہوں نے اس کے اوپر وہاں پہ مولانا اسحاق نے معذرت کی کہ یہ باتیں اگر میرے سے منہ سے نکل گئی ہیں یہ باتیں تو ان کے اوپر معذرت کر لیتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟
یعنی جوش خطابت کے اندر یا خطاب کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے. یعنی وہ اتنا اوپن بندہ تھا، اس نے اور انہوں نے کیا اس کے ساتھ فراڈ کیا. لٹرلی فراڈ ورڈ از اے نیگیٹو ورڈ، لیکن میں یوز کر رہا ہوں اس ورڈ کو یہاں پہ کہ فراڈ کیا، کہ ان کو کہا کہ ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے آن کیمرہ. یعنی ان کی ڈیتھ سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی، غالباً 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے، لیکن انہوں نے سائن کرایا کہ ان چیزوں، یعنی دھوکہ دیا ان کو کہ آپ سے ہم نے ان چیزوں پہ بات کرنی ہے. یہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے عقائد ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اسی سائن کی بیس پہ کہا جی یہ دیکھیں، سب کو دکھایا یہ اس کی چیزیں ہیں، یہ مانتا ہے، اب اس کے اوپر فتویٰ نکالو، ٹھیک ہے. یعنی یہ دھوکے بازی کی. یعنی ہم کوئی پتھروں کے زمانے میں نہیں رہتے کہ کسی کے پاس کیمرہ نہیں ہے، ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دھوکہ کیا تو مولانا اسحاق نے اس چیز کا اس وقت بھی جواب دیا، ٹھیک ہے، ویڈیو کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ باقاعدہ لکھ کے بھی اس کا جواب دیا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک اعتراض کا، کہ جس چیز کو وہ آن کرتے ہیں وہ کس وجہ سے اس چیز کو آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسلامی جہاد کا انہوں نے اعتراض کیا کہ جی اسلامی جہاد نہیں مانتے. تو آپ کے خیال میں آپ کافروں کے ملک کے اوپر حملہ کریں، کافروں کا وہاں پہ نظام چلتا رہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کیسے اسلامی جہاد کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ مسلمانی جہاد کہتے تھے وہ، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم بھی ہر کسی کو ماننی پڑتی ہے. مثال آپ پاکستان کو قائم کرتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، آپ وہاں پہ اسلام کا نظام نہیں قائم کرتے تو وہ مسلمانوں کا ملک ہے، وہ اسلام کا ملک نہیں ہے، آپ اس کو دارالاسلام نہیں ڈکلیئر کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا موقف تھا، علمی موقف تھا، آپ ان سے بیٹھ کے بحث کر لیں. شیخین کے مقدمے کی جتنی انہوں نے وکالت کی، حضرت علی اس کے علاوہ آپ حضرت عثمان کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. ایک جگہ پہ ان سے ڈیبیٹ ہوئی شیعوں کے ساتھ. یعنی یہ بندہ صحابہ کا دشمن ہو سکتا ہے جس کو شیعہ مارنے پھرتے ہوں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس بندے کو شیعوں نے بھی اتنا تھریٹ کیا. انہوں نے یہ بات کی، پھر انہوں نے کہا جی اہل حدیث مسجد میں تھے وہ. تو اہل حدیث مسجد جو تھی ان کی اپنی جامعہ کریمیہ غالباً اس کا نام تھا، اس اہل حدیث مسجد سے ان کو نکال کیوں نہیں سکے؟ ٹھیک ہے، یعنی ٹل ڈیتھ یہ وہاں پہ خطیب رہے. اگر یہ شخص اتنا گمراہ تھا تو ان کو اہل حدیث مسجد سے جامعہ سلفیہ والے نکلوا کیوں نہیں سکے؟ اس وجہ سے نہیں نکلوا سکے کہ کسی کے اندر اتنی علمی قابلیت نہیں تھی کہ آن کیمرہ ان سے بات کرتا اور بیٹھ کے ان کے اوپر جو اعتراض تھے وہ اس کے جواب لے لیتا، ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہاں کے، اب انہوں نے مولانا نجیب اللہ کا نام لیا اس ویڈیو کے اندر ہی یا آڈیو کے اندر. آپ کو پتا ہے مولانا نجیب اللہ، ہم ان کی ویڈیو آپ کو دکھا سکتے ہیں، فتاوا آن لائن کا پروگرام جو کہ وہ فیصل آباد کے اندر لائیو کرتے ہوتے تھے کیبل کے اوپر، اور مولانا نجیب اللہ پاس بیٹھ کے سوالات پریزنٹ کیا کرتے تھے لوگوں کے کہ یہ آپ سے مولانا اسحاق صاحب آپ سے یہ سوال یہ لوگوں کا آیا کیبل نیٹ ورک کے اوپر، یا ٹیلی فون پہ لائیو سوالات اس وقت ہوا کرتے تھے. اور وہ اس بندے کو بھی اندر گواہ بنا رہے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں مولانا نجیب اللہ جیسے، یہ چھپ کے ملا کرتے تھے مولانا اسحاق سے اس وجہ سے کہ ان کو کہیں اپنی مسجد سے، ممبری سے، یا ان کو اپنی جاب سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے. تو یہ اس طرح کے بندے کے اوپر ایسے الزام لگانا کہ جی وہ جھوٹا تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا. آپ خود اس آڈیو کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ مسجد کے اندر یہ حافظ شریف صاحب اس کو دجال کہتے تھے، اور ان کا بیٹا سامنے بیٹھا ہوتا تھا. اس کے بیٹے کو بھی ہم جانتے ہیں، جعفر اسحاق صاحب ان کا نام ہے غالباً. اب وہ جو بندہ ہے اس کی تربیت ہے نا، یہ اس کی تربیت ہے کہ اس کے باپ کو کوئی دجال کہہ رہا ہے، لیکن نماز کے اندر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ اس کے باپ کی تربیت تھی اصل میں، کہ جو بھی مسلمان اللہ کا نام لے کے نماز شروع کرتا ہے آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر فتوے بازی کریں اور اس کے اوپر تکفیر کے فتوے لگائیں. تو فتوے تکفیر کے تو تمام بڑے بڑے اکابرین کے اوپر لگے ہیں، کسی بھی آپ فرقے کا بڑا نکال لیں اس کے اوپر تکفیر کے فتوے لگے ہوئے ہیں پرانے، اگر دیکھ لیں، جن کے نام میں پہلے گنوا چکا، ابن تیمیہ کے بھی، مولانا قاسم نانوتوی کے بھی، اسی طریقے سے یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، تو ان کے اوپر لگے ہوئے فتوے. تو اس لیے یہ ان کی فکر تھی مولانا اسحاق کی، جو وحدت امت کی اصل میں فکر تھی. اور اسی فکر کو جو ہے اس وقت ساحل الدین صاحب جو ہیں وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم آئیڈینٹی کے اوپر یا پھر وحدت امت کے اوپر بھی وہ کام کریں. تو اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس بندے کو سن لو، اگر آپ کو علم چاہیے، اگر آپ کو کسی علمی شخصیت کی ضرورت ہے نا، جو کہ آپ کو فتوے کی تعلیم نہ دے، جو آپ کو
فرقے کی تعلیم نہ دے، جو آپ کو اسلام کی تعلیم دے، تو آپ مولانا اسحاق کو سننا شروع کر دو. اس وجہ سے وہ اس بندے کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے جو بھی الزامات لگائے بغیر کسی پروف کے اس آڈیو کے اندر، اگر آپ نیوٹرل ہو کے ان کے الزامات کو سنیں نا اور آپ الزامات لکھ لیں اپنے پاس، تو اس میں سے کوئی بھی ایسا الزام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ جناب جو مولوی اسحاق ہے اس کی حقیقت اس سے کوئی واضح ہو رہی ہے.